ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک میں مل جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ شعر ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کے اوپر سچا ثابت آتا ہے کہ جب تک ملک و قوم ان کو پہچانتی، ملک و قوم ان کی قدر کرتی، وہ ہم سب کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی خدمات ساری زندگی یاد رکھی جائیں گی، یہ ملک و قوم ان کا مقروض ہے۔ وہ اتنا بہترین انسان تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی درجن مساجد بنا کے اللہ کے راہ میں دیے تھے، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ ملایا کرتے تھے۔ غریبوں کو، وہ چاہے ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں، بالخصوص پاکستانیوں کے ساتھ اتنا محبت کہ وہ اپنی جیب سے ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شہاب الدین غوری کا مزار انہوں نے بنایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا مزار کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہندو اور سکھ اپنے ہیرو رنجیت سنگھ کا مزار بنا سکتے ہیں تو مسلمان کیوں اپنے ہیرو شہاب الدین غوری کا مزار نہیں بنا سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس ملک، اس قوم کے ساتھ کتنا محبت تھی۔ ان کے بڑے بڑے کارناموں میں سے جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ تھا اس ملک کو ایٹمی طاقت دینا۔ وہ خود اپنے انٹرویوز میں بتا چکے تھے کہ میں ہندوستان میں رہنے والے ہندو بنیا کے دماغ کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کچھ تو ایسا ہو جائے کہ ہم ملک پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس ملک کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اس ملک کے خلاف ان کی جو نفرت تھی وہ ہم سب کو بھی نظر آتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو کام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کیا، وہ خود اپنے انٹرویوز میں بتاتے کہ جب میں نے دیکھا کہ ہندو بنیا ہمارے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے، ملک پاکستان کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے، تو پھر انہوں نے دنیا بھر کی آسائشوں کو چھوڑ کر پاکستان میں آ کر پاکستان کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی، دن رات محنت کی، اور پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنا کے پاکستان کے حوالے کر دیے۔ جب ان ملک پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار بنا کے دیے تو اب ہندو بنیا چاہتے ہوئے بھی ملک پاکستان کے سامنے کچھ نہ کر سکا۔ اور پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آج جو 24 کروڑ پاکستانی آبادی 1.5 ارب ہندوستان کی آبادی کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے کھڑے ہیں، تو اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کے معاملے میں علماء کرام جو ان کے بارے میں رویہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے تھے، سب سے بڑھ کے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً، ایک مرتبہ جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ان کے ہاتھ چومے، تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے ہاتھ آپ نے کیوں چومے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے جو تیر تیار کرتا ہے وہ بھی جنتی، جو تیر پکڑاتا ہے وہ بھی جنتی، اور جو تیر چلاتا ہے وہ بھی جنتی۔ اور آپ نے تو ملک پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار بنا کے دیے، تو جو تیر بنا کے دے وہ جنتی ہے، جو ایٹمی ہتھیار بنا کے دے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ علماء کرام یہ ان کے بارے میں تاثرات رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین اور ہیں جو یہ بلا مبالغہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ آج ہماری جو داڑھیاں سلامت ہیں، آج ہمارے ممبر آباد ہیں، آج ہمارے مدارس اور مساجد آباد ہیں، تو ان کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کا بھی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم جو فخر سے سر بلند کر کے عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور ہندو بنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ہاتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ وہاں پہ میں نے یہ مینشن کیا کہ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان محب وطن تھے یا غدار وطن؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک و قوم نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ ایسا سلوک تھا کہ جو کسی بھی محسن کا نہیں ہوتا، کسی بھی محب وطن کا نہیں ہوتا، وہ سلوک غدار وطن کا ہوتا ہے۔ ان کو نظر بند کر دیا گیا، اپنے نواسوں سے ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جی چینل جب انٹرویو لینے کے لیے ان کے گھر میں گئے تھے تو گھر میں کیمراز لے آنے کی اجازت نہیں دی گئی،
پھر وہ باہر نکلے، ایک ریسٹورانٹ پہ پہنچے، کرسی پہ بیٹھ کے انٹرویو دینا چاہا، منع کر دیا گیا۔ پھر ملک و قوم کا محسن فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس نے انٹرویو دیا، اور پھر انٹرویو کے دوران اس نے جو بات کی وہ آپ اس کلپ میں سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا؟ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی قوم سے کتنا دکھی تھے، اس قوم سے کتنا وہ دل گرفتہ تھے۔ یہ وہی قوم ہے جو اپنے محسنین کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، یہ وہی قوم ہے جو اپنے محسنین کو بھلا بیٹھتی ہے، یہ وہی قوم ہے جو اپنے محسنین کے احسانات کو یاد نہیں رکھتی۔ تو پھر آج وہی ہوا جو ہر محسن کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دل گرفتہ ہو کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں کیا پتہ ہمارے لیے شکایت بھی لگائے گا۔ اور جب وہ رخصت ہوا، اب ہماری قوم پھول لے کے ان کی قبر پہ جائے گی، ان کے بارگاہ میں ضرور جائیں گے، سب کو محبت جاگے گی، سارے وہاں پہ جائیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری قوم میں دم خم ہوتا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نظر بندی اور غلامانہ زندگی نہ گزار رہے ہوتے، لیکن ہمارے اندر وہ دم خم نہیں۔ بہرحال وہ چلے گئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان چلے گئے، آج ان کا انتقال ہوا۔ جب وہ قبر میں اتارے جائے گا ان کو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ اس قوم، جب یہ قوم ان کے مزار پہ جائے گی پھول لے کے، تو زبان حال سے مجھے تو امید ہے کہ وہ یہ جواب اپنی قوم کے دیں گے کہ جب تک زندہ تھے تو پوچھتے نہ تھے، آج مر گئے تو قبر پہ پھول لیے کھڑے ہو۔ بہرحال میں ان کے بارے میں قوم کے جو جذبات ہیں وہ بھی جانتا ہوں کہ قوم باوجود ان سے محبت کرنے کے مجبور تھی، تو میں اپنی طرف سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب محسن پاکستان، آپ نے جو کام کیا ملک قوم کے لیے، اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ ملک، یہ قوم جب تک سلامت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سلامت ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ آپ کا نام اچھے الفاظوں میں لیا جاتا رہے گا، اور آپ نے جو کام اس ملک و قوم کے لیے کیا اس کے لیے یہ قوم آپ کو سرخ سلام پیش کرتی ہے۔